Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام میم. These students have been appointed as migration ambassadors and they are representing 5 different districts of Punjab. So I would be doing some interactive session with you. For the first question, please tell me how we can build the capacity of youth on the issues related to migration. اور یوتھ کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے مائگریشن سے ریلیٹڈ ایشو میں آواز اٹھانے کے لیے. Ma'am, I would like to say that basically the youth is a very important factor of our society, and as we have discussed it earlier that we are just 60% of our population. تو ایک یوتھ ہونے کی حیثیت سے ہم بہت ہی زیادہ موٹیویٹیڈ اور انسپائرڈ ہوتے ہیں, اور ہم ہی ہوتے ہیں جو زیادہ تر ارریگولر ویز کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, بیکاز ہمارے اندر ایک پیشن ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی لائف کے اندر بہت کچھ اچیو کرنا ہے, وچ مینس دیٹ وی آر جسٹ دا مین ٹارگیٹ آف آل دوز نیگیٹو اتھارٹیز اینڈ آل دوز پیپل ہو آر جسٹ ٹرائنگ ٹو ایکسپلائٹ دا پیپل. سو ایز اے یوتھ ہم سب سے زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کی طرف, اسی لیے ہماری جو اویئرنیس ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور اسی لیے ایز اے یوتھ ہم نہ صرف جو ہے ان ساری چیزوں کو اگر ہم اچھے سے سمجھ جائیں تو ہم بہت ہی ہماری جو کمیونٹی کے اندر ہمارے جو ینگسٹرز ہیں باقی ہم سوشل میڈیا کے تھرو اور بھی بہت زیادہ مینس کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو بھی گائیڈ کر سکتے ہیں, اور ہم انہیں بھی ان ساری چیزوں سے بچا سکتے ہیں جن کی طرف ہم بہت زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ کرتلین. مائی نیکسٹ کوشچن از, آپ میں سے کوئی لیگل مائگریشن پیٹرن کے بارے میں بتانا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس یوتھ اویلیبل ہے, اسٹوڈنٹس ہیں, اگر وہ باہر جانا چاہیں تو آپ ان کو کس طرح سے بتا سکتے ہیں کہ جو ایک ریگولر جو لیگل مائگریشن پیٹرن ہے وہ کیسے اس کو فالو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شکریہ آپ نے ہمیں ادھر موقع دیا بولنے کا. تو بیسیکلی ہماری جو یوتھ کا ٹرینڈ ہے وہ 60% جو یوتھ ہے پاکستان کی, تو اس میں موسٹلی کا ٹرینڈ جو ہے مائگریشن کی طرف ہے. لیکن پاکستان میں ٹرینڈ یہ چل رہا ہے کہ لوگ ارریگولر مائگریشن کر رہے ہیں, تو یوتھ جو ہماری ہے وہ ارریگولر مائگریشن کی طرف جا رہی ہے. تو اس میں ہم اس کے مائگریشن کے ٹرینڈز ہیں, وہ پیٹرنز ہیں, وہ کس طرح سے ہے. ہم مائگریٹ کر سکتے ہیں, سیفلی مائگریٹ کر سکتے ہیں. ہم اسٹڈی ویزا کے لیے اسٹڈی ویزا کے تھرو جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ورک پرمٹ اس کے تھرو جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بزنس کے لیے بھی ہم جا سکتے ہیں. ہمیں اس پروسیس کے لیے تھرو ایک پراپر چینل سے گزرنا پڑتا ہے. تو اگر اسٹڈی ویزا کے لیے جانا ہے, اس کے لیے ہمیں کسی بھی ایجنسی سے کانٹیکٹ کرنا ہے, یا پھر ہمیں کوئی بھی کنسلٹنٹ کے تھرو ہم یہ پروسیس سارا کرتے ہیں. لیکن اگر ورک پرمٹ کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس اسکلز کا ہونا ضروری ہے. اسکلز جیسے کہ بہت سارے یورپین کنٹریز بھی ہیں جو کہ اسکلڈ پرسن کو مانگتے ہیں. اگر انہوں نے ہم سے ڈبے پیک کروانے اس طرح وہ اپنی ہی سوسائٹی کے لوگوں سے بھی کروا سکتے ہیں. بیسیکلی وہ اسکلڈ لیبر کو چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی بندہ ہے وہ اسکلڈ آئے. وہ اسکلڈ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اگر ہمارا کوئی بندہ ادھر سے جاتا ہے, اس کے پاس کوئی نہ کوئی سرٹیفکیٹ ہو, کوئی نہ کوئی ڈپلوما ہو, جس کے تھرو اسے مطلب کہ وہ اپنے پاس رکھ سکے, اسے ہائر کر سکیں. ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اسکل بھی نہ ہو تو ہم مائگریشن کی طرف جائیں. تھینک یو. Ma'am, I would like to add one thing because we are talking about legal patterns and pathways. So I would just like to say that whenever we decide to just go to any other country, we should contact their embassies or the organizations like the Migration Optics, as they are providing the proper information about the patterns and the pathways of going abroad. So we can connect with these, or we can directly connect the embassies, and we can get all the information we need to just apply for the university. And like we should apply for the university, we also should be connected with the embassy and for the visa process and all that. So it's a better way to just instead of going to the agents, we should go to the organizations that can just provide us information about all these pathways. Thank you so much. My next question is, it is actually a story. While we were doing the session, ہمیں بہت سے لوگ یہ کوشچن پوچھتے تھے, اینڈ آئی ووڈ لائک یو ٹو آنسر دیٹ بیکاز ہمارے پاس یوتھ موجود ہے اور آپ کا پرسپیکٹیو از ویری امپورٹنٹ.
بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ریلیٹیوز یا ہمارے کزنز ارریگولر مینس کے ساتھ باہر تو چلے گئے ہیں اور وہ اچھے پیسے بھی کما رہے ہیں. تو آپ بینگ اے مائگریشن ایمبیسڈر آپ کس طرح سے ارریگولر مائگریشن کو ڈسکریج کریں گے؟ ایون دو کہ پیسے ہیں بٹ اسٹل آپ نے ڈسکریج کرنا ہے. تو ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ایڈریس دیٹ کوشچن؟ Ma'am, for this particular situation, we can address. میں نے ایون آئی ہیو سین لاٹ آف ایگزامپلس ان مائی لائف. میرے کافی ریلیٹیوز ہیں جو گئے تھے اس طرح ہی, لیکن اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کتنی مشکلات سے گئے ہیں, کتنی انہوں نے مشکل سہی ہے, اور ان کے والدین جب تک وہ پہنچ نہیں جاتے سیفلی, یا جو بھی ان کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کو ٹینشن لگی ہوتی ہے کہ کہیں ہمارا بیٹا زندہ بھی ہے یا نہیں بھی ہے. ابھی آپ نے ایک اسکٹ دیکھی ہے جیسے کہ اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ ان والدین کو 6 مہینے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس طرح کس حالت میں ہے ان کا بیٹا. تو یہ ایک بہت اسٹریسفل سچویشن ہوتی ہے. اگر تو آپ یہی کام لیگل پیٹرن سے کریں بجائے اس کے کہ آپ ریگولر وے سے جائیں اور اپنی جان خطرے میں ڈالیں, تو اس طریقے سے بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ کما سکتے ہیں. اور یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو گورنمنٹ بھی سپورٹ کرے گی اور آپ کو اس قابل بنائے گی کہ آپ اس بندے سے زیادہ کمائیں گے. تو اس سچویشن کو ہم اس طرح سے ایڈریس کر سکتے ہیں, بلکہ میں نے کیا بھی ہے کافی بندوں کو, جو بندے ریڈی تھے ان کو میں نے ڈسکریج بھی کیا, اور میرے ڈسکریج کرنے کی وجہ سے بھی وہ انہوں نے جانا تھا لیکن وہ رک گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر وہ رسک کر سکتے ہیں اپنی لائف میں تو وہ ڈیفینیٹلی جائیں, جو کہ کوئی نہیں کر سکتا. اپنی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. تو پیسہ ہے لیکن سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا زندگی میں. اپنی جان بھی ضروری ہوتی ہے, اپنے والدین کا جو سہارا بننا, اپنے والدین کی خدمت کرنا, اور یہاں پہ رہ کر بھی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں, پیسہ کما سکتے ہیں. لیکن یہ میں سجیسٹ ان کو یہ کروں گا کہ یہ انلیگل وے سے کوئی بھی نہ اس طرح کام کرے. تھینک یو حمزہ. فار دا نیکسٹ کوشچن, اگر آپ اپنا کیریئر پاکستان میں پرسیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا کیا آپشنز اویلیبل ہیں؟ جس طرح یو ہیو جسٹ سین اٹ ان دا اسکٹ, اگر ہم پاکستان میں رہ کر بھی گرو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے آپشنز پہ پلیز آپ نظر کریں. I want to add some stuff in this question. جیسے کہ پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے اور اس کے پاس بہت سے سورسز ہیں. جب انگلینڈ پاکستان سے لے کے جا کے اتنا امیر ہو سکتا ہے تو ہم پاکستان کے کلچر کو آگے بڑھا کے اس کی ایگریکلچر فیسلٹیز سے ڈرین زیادہ ان کو گرو اپ کر کے تو ہم آگے جا سکتے ہیں. سو دس از اے فیکٹ ان دس کوشچن. آئی وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ. جیسے کہ آپ دیکھیں انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 موسم دے کے رکھے ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہے. تو ہم اپنی زراعت کو آگے بڑھا سکتے ہیں اس میں ڈیولپمنٹ, ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کر کے. دوسرا ہمارا دیکھیں ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کا دور ہے. ہر بندہ جو ہے وہ چاہے جس بھی کنٹری سے بلانگ کرتا ہے وہ یوروز میں ڈالرز میں کما رہا ہے. تو بنسبت اس کے کہ ہم باہر بیٹھ کے کمائیں, دیکھیں ایک بندہ جو باہر بیٹھ کے جرمنی میں کما رہا ہے اور وہ جو اس کی کرنسی ہے وہ اس کو وہیں پہ یوز کر رہا ہے, پاکستانی جو باہر گیا پیسہ لگا کے اس کو وہیں پہ یوز کر رہا ہے. اگر وہ پاکستان میں آ جاتا ہے اور آ کے یہاں پہ کام کرتا ہے, ڈیجیٹلی اس نے کام کرنا ہے نا, آن لائن کام کرنا ہے, آن لائن بزنس کرے, پاکستان کا زر مبادلہ بڑھائے, اس کو سپورٹ کرے. ٹھیک ہے, پاکستان میں رہ کے بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اپنے ٹورزم کو امپروو کریں, ہمارے پاس کتنی خوبصورت جگہ ہے, ہم اس کو ایکسپلور کریں, دنیا کو دکھائیں تاکہ ہمارا ٹورزم جو ہے وہ انہینس ہو, لوگ آئیں دیکھیں, اس سے بھی ہم لوگ اچھے زر مبادلہ کما سکتے ہیں. And I would also like to add in this question, most of people پاکستانی اسٹوڈنٹس کا خاص طور پہ جو ایمرجنگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ہم نے ڈالرز میں کمانا ہے, فارن کرنسیز میں کمانا ہے, یوروز میں, جی بی پیز میں. تو یہ مائنڈ سیٹ جب لے کے بندہ پاکستانی مارکیٹ میں جاتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے کہ میں پی کے آر میں کما رہا ہوں, اٹس ناٹ انف فار می. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں کام کرنا بیکار ہے. تو میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں. میں ای کامرس انڈسٹری سے تقریباً 3 سال سے منسلک ہوں. میں نے یہاں پہ رہ کے الحمدللہ ڈالرز میں ارننگ کرتا ہوں, اور میں دوسروں کو بھی یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ڈالر میں ارننگ کرنی ہے, بجائے اس کے کہ آپ ریگولر وے سے جائیں اپنی جان خطرے میں ڈالیں, آپ گھر میں بیٹھ کے ایک کمرے میں اپنے لیپ ٹاپ پہ کام کریں اور ڈالرز میں ارننگ کریں. یہاں ہر چیز کی سہولت موجود ہے, صرف آپ کو ایک لیپ ٹاپ چاہیے اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ڈالرز میں ارن کر سکتے ہیں. تو یہ وجہ جو ہے فارن کرنسیز میں ارن کرنے کی, یہ بھی ایک ایڈریس کرتے ہیں ہم کسی کو کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو بالکل انلیگل وے سے جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ یہاں پہ بیٹھ کر ہی ایزیلی کر سکتے ہیں ارننگ.
Thank you so much, Hamza. My next question is, Government of Pakistan migration से related issues को किस तरह से address करती है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत रेगुलर और रेगुलर माइग्रेशन के जो इश्यूज़ हैं उसको प्रॉपरली टैकल किया है. अगर मैं रेगुलर माइग्रेशन की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ने एक लीगल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया है जिसको फॉलो करते हुए आप एक प्रॉपर वे में लीगली दूसरे मुल्क में माइग्रेट कर सकते हैं. इसी तरह जो आपके डेस्टिनेशन कंट्रीज़ हैं उनके साथ प्रॉपर एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं जिसकी रूह से आप के जो राइट्स हैं उसकी प्रोटेक्शन को मेक श्योर करती है गवर्नमेंट. इसके अलावा अगर गवर्नमेंट के कामों की बात की जाए तो इसमें एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के नाम से आपके पास है. उसके ज़रिए आप अपनी जो इंटरनेशनल जॉब्स हैं उसकी वैलिडिटी को मेक श्योर कर सकते हैं, उसके मुतालिक आप चेक कर सकते हैं. और सारे प्रोसीजर्स में आपको तमाम स्टेप्स पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, चाहे वो कौंसल असिस्टेंस हो या फिर इमिग्रेशन के स्टेप्स जो हैं उसमें तमाम स्टेप्स में गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है. इसी तरह अगर इरेगुलर माइग्रेशन की बात की जाए तो उसमें भी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो गवर्नमेंट ने जो इंटरनेशनल बॉर्डर कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम है उसको मेंटेन किया है. इसके अलावा अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग की बात की जाए तो उसके लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर्क कर रही हैं उनके साथ प्रॉपर वे में कोलैबोरेट किया जिसके ज़रिए इस इशू को काफ़ी हद तक टैकल किया गया. और इसमें मैं FIA का रोल भी मेंशन करना चाहूँगा कि FIA ने प्रॉपर वे में और प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करके जो इरेगुलर माइग्रेशन है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको टैकल किया है. गवर्नमेंट ने जो सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स हैं इसके ज़रिए भी और इसके साथ साथ एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन्स के ज़रिए भी इरेगुलर माइग्रेशन को टैकल किया, इसके सॉल्व करने की कोशिश की है. How are you going to differentiate between migration and trafficking in persons? Genuine migration opportunities और trafficking in persons में हम किस तरह से differentiate कर सकते हैं? We can distinguish the genuine migration and irregular migration in that case कि जब आप genuine migration करते हैं, आप एक किसी कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव अप होते हैं तो वहाँ आपके लिए कुछ सोर्सेज एलिजिबल होते हैं which are based on legal opportunities. आपके पास एक वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. इंस्टेड ऑफ इरेगुलर माइग्रेशन व्हेन यू चूज़ दैट वे जिसमें आपके पास ना कोई राइट प्रोटेक्शन होता है, ना आपके पास कोई लीगल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ना आपको किसी कानून की सपोर्ट होती है, तो उधर आपके साथ कोई इमोरल एक्टिविटी या कुछ भी नेगेटिविटी या नेगेटिव प्रोसेस हो जाए तो आपके गारंटेड नहीं होता कि आप ना कानून को आप कह सकते हो. क्यों? आप अगर किसी स्टेट में जाके उसको FIR करवाओगे तो वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ही डेडिकेट करेंगे कि आप एक यहाँ पे इरेगुलर माइग्रेंट हो, इसलिए हम आपको सपोर्ट नहीं करते. और वहाँ कुछ गलत हो भी जाए तो हम आवाज़ नहीं उठा सकते हैं. इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बेसिक वर्ड्स में, अगर सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो वो मुल्क जो है जिसमें आप इरेगुलर वे से आप माइग्रेट हुए हैं तो आपको ऑन ही नहीं करता. तो जब वो मुल्क आपको ऑन नहीं कर रहा तो जो वहाँ एक शहरी को राइट्स हासिल होने चाहिए वो आपको वहाँ अवेल नहीं कर सकते आप. Ma'am, I would like to add one thing because we are just trying to differentiate between the genuine migration opportunities and the like trafficking opportunities. So I would just like to say that there are different organizations and different pathways. Like we can use Bureau of Migration and like there are different job opportunities. We can just move on to their website or their offices and we can just like we should not believe that there are these job opportunities if someone is just saying that these are all the job opportunities. We must like we need to confirm that whether it is valid or not. The company that we whose ad we are seeing right now, does this company actually exist or is it just a scam to just like show us the dreams? So we need to confirm about now whether if we just go to the Bureau of Migration and we can just confirm that whether this opportunity is valid or not. So this is the best way to do that. Thank you so much. My next question is, how do you explain the torture that is endured by women during the process of migration? औरतों को किस तरह माइग्रेशन की, हिजरत की पूरी जर्नी में एक्सप्लॉइट किया जाता है? The gender discrimination is a key source of exploiting women during irregular migration because
دیر از اے جینڈر ڈسکریمنیشن، یعنی کہ ایک جنس ہی ایک جب الگ ہے تو اس کو ہراس کیا جاتا ہے، سیکشول ہراسمنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد اگر کوئی امورل ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بینگ ارریگولر مائیگرینٹ تو آواز اٹھانے کے لیے کوئی سورس بھی نہیں ہوتا. انسٹیڈ آف اگر اسی جگہ ریگولر مائیگرینٹ ہو تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو جائے تو ایک اسٹیٹ کا جو لا ہے وہ فورس بھی کرتا ہے اس لیڈی کو اینڈ پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، اینڈ اس کے لیے آواز بھی اٹھائی جاتی ہے. Ma'am, I would like to add one more thing, because as a woman, we just face a lot of gender discrimination in the society, because of which this dream of leaving the country and just starting our own business and being rich in the society is something that we wish much more than the boys. So as women, we are just more attracted towards these activities, and especially of those who are offering us different business opportunities like dreams, like beauty parlors and cosmetics dreams and businesses, all that. So in that case, women are mostly attracted towards these opportunities, and then we just go for it without any confirmation of validity or anything like that. So in those cases, women are then exploited and are then trafficked, and even in those journey they are just harassed, even sexually, and even in a very deadly ways. And but the mistakes that they have done, they have to bear it for the rest of their lives. Like now they cannot even go to the police station or to any government for their help. So it's very difficult for the women to just face all that. Thank you so much. Thank you so much to all of the migration ambassadors for this interactive session.